تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو ظاہر اور باطن کو جانتے ہیں، جو دلوں کے راز کھول دیتے ہیں، اور جو قیامت کے دن پر انسان کو اس کے اصل چہرے کے ساتھ کھڑا کریں گے۔ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کی 9ویں آیت میں فرماتے ہیں، وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اپنے ہی آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ سمجھتے نہیں۔ اور یہ آیت جو ہے منافقین کی تصویر کھینچتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دوسروں کو بے وقوف بنا سکتے ہیں، کہ ایمان والوں کو جھوٹ اور ریاکاری کے ساتھ دھوکہ دیتے ہیں۔ اور آج کی زندگی میں ہم نفاق کو کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں تو اللہ کے ساتھ ہم امید بھی رکھتے ہیں، لیکن ساتھ ہی میں ہم اپنے آپ کو برائیوں میں مشغول رکھتے ہیں۔ ہم قرآن تو پڑھتے ہیں مگر اس پر ہم زیادہ عمل نہیں کرتے ہیں، اور ہم دوسروں کو نصیحتیں دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، پر ہم خود جو ہے عمل نہیں کرتے۔ ہم اپنے آپ کو بڑا نیک ظاہر کرتے ہیں مگر دل میں ہم حسد بھی رکھتے ہیں، بغض بھی رکھتے ہیں، لالچ بھی رکھتے ہیں۔ اور یہی کیفیت ہے جسے اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ اصل میں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور ریاکاری جو ہے وہ نفاق کا سب سے بڑا چہرہ ہے، کہ رسول اللہ کا کلام ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، کہ جب وہ بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وہ توڑ دیتا ہے، اور جب امانت دی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ اور یہی وہ نفاق ہے جسے آج ہم روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں، کہ گھر میں اور کاروبار میں اور اپنے رشتوں کے اندر ہم جو ہے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتے ہیں۔ جب ایک بھائی کسی دوسرے بھائی کو قرضہ دیتا ہے، تو جب وہ قرضہ دیتا ہے اور اس قرضے کے اوپر اگر وہ اس سے انٹرسٹ لیتا ہے اس کی مجبوری کے اوپر، تو یہ وہ انٹرسٹ ہے جو اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ اور یہ سب جو ہے ایک انسان کی نفس کی کمزوری ہے، کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو 3 نفسوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور نفس امارہ جو ہے انسان کو دھوکہ اور جھوٹ کی طرف لے کے جاتی ہے، اور نفس لوامہ جو ہے انسان کو ملامت کراتی ہے، مگر اکثر ہم اسے دبا کے رکھتے ہیں۔ اور ایک صرف نفس مطمئنہ ہے جو صرف اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کے اوپر توکل کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ نساء کی 142ویں آیت میں فرماتے ہیں کہ بے شک منافق لوگ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن وہ خود ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں، اور اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ اور یہی ہے وہ ریا جس کو چھوٹا شرک کہا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کہاں ہیں؟ کیا ہم نیکیاں صرف اللہ رب العالمین کے لیے کر رہے ہیں، یا ہم بھی نفاق کی راہ پر ہیں جہاں عمل کچھ اور نیت انسان کی کچھ؟ تو یا رب العالمین ہمیں نفاق سے بچا، ہماری نیت کو پاک فرما، ہمیں اخلاص والا بنا جو صرف تیرے لیے زندہ ہو، ہماری نفس کو امارہ سے نکال کر کے مطمئنہ کی روشنی عطا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں سچوں کے ساتھ اٹھا۔ جزاک اللہ خیر۔